السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ابھی آپ کے سامنے 5ویں پارے کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے شرک کی مذمت بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ رب العالمین اس چیز کو قطعاً برداشت نہیں کرے گا، معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو جن کو چاہے گا معاف کر دے گا، اور جو آدمی شرک کر لے وہ بہت دور کی گمراہی میں واقع ہو گیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مشرک کی عدم مغفرت کا اعلان فرمایا ہے کہ جو آدمی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کر دے، یہ ایسا گناہ ہے، یہ ایسا جرم ہے جو ناقابل تلافی ہے۔ اللہ رب العالمین اس چیز کو قطعاً برداشت نہیں کرتا ہے، اس چیز کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین اتنا غفور الرحیم ہے، اتنا مہربان ہے، اتنا رحیم ہے کہ اللہ رب العالمین مخلوق کی اور بندوں کی تمام غلطیوں کو اور تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے جسے چاہے، لیکن ایک غلطی ہے، ایک گناہ ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو قطعاً برداشت نہیں کرتا، اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹی کی نصیحت فرمائی، تربیت کی۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں اے میرے بیٹے، تم اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرنا، إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اس لیے کہ شرک یہ سب سے بڑا پاپ ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے 18 نبیوں کا تذکرہ فرمایا، اور 18 انبیاء کے تذکرے کے بعد یہ کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورہ نام کی آیت کہ اگر یہ شرک کر لیں تو ان کے بھی سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، ان کی بھی نیکیاں خراب اور برباد ہو جائیں گی، رائگاں ہو جائیں گی۔ پیارے نبی علیہ السلام کی طرف یہ وحی کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ پیارے نبی علیہ السلام کی طرف یہ وحی کی گئی، اور آپ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف یہ وحی کی گئی۔ کیا وحی کی گئی؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر آپ بھی شرک کر لیں تو آپ کی بھی ساری نیکیاں برباد ہو گئی، سارے اعمال رائگاں ہو گئے، ساری عبادتیں بیکار ہو گئی، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی کہ مشرک یا شرک کرنے والا ایسا گنہگار ہے، شرک کرنے والا اتنا بڑا خطرناک مجرم ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ دوسری بات کہ شرک اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی یہاں کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی ہے، ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، ساری عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ یعنی انسان زندگی بھر اچھا کام کرے، زندگی بھر خیر کا کام کرے، زندگی بھر اللہ رب العالمین کی بات کرے، روزہ رکھے، نماز پڑھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، صدقہ کرے، جتنی بھی نیکیاں اسلام میں ہیں وہ ساری چیزوں کو قربانی دے، لیکن یہ کہ اس کی زندگی میں شرک پایا جا رہا ہے، اس نے شرک کیا اور اسی پر اس کی موت ہو گئی، اس نے ایمان قبول نہیں کیا، توحید کو اقرار نہیں کیا، اور اسی شرک پر اس کا خاتمہ ہو گیا، اس کی وفات ہو گئی۔ انسان کی ساری نیکیاں، ساری باتیں برباد ہو گئی، رائگاں ہو گئی، آخرت میں اس نیکی کا کچھ بھی فائدہ ملنے والا نہیں ہے، اور ایسا انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس نے شرک کیا، جس بھی شخص نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرایا یعنی شرک کیا، اس کے اوپر جنت حرام ہو گئی، وہ آدمی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور ظالموں کا آخرت میں کوئی پرسان حال نہیں، کوئی مددگار نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی
کہ شرک کرنے سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اللہ رب العالمین نیکی کو کسی بھی نیکی کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تیسری بات معلوم یہ ہوئی کہ شرک کرنے سے انسان ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں جلے گا۔ آخری بات یہ معلوم ہوئی، چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ شرک کرنے سے انسان ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بہت بہترین نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت او حرقت، اے معاذ تم اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ کسی بھی چیز کو ذرہ برابر شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تم کو قتل کر دیا جائے، اگرچہ تم کو جلا دیا جائے، راکھ کر دیا جائے، لیکن تم اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ دیکھیے بنی اسرائیل کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ دو آدمی گزر رہے تھے، راستے میں ایک بت خانہ ملا جہاں پر گزرنے والوں کو کچھ چڑھانا، کچھ بت پر کچھ چڑھانے کے لیے پیش کرنا ضروری ہو جاتا تھا۔ دو مسلمان گزرے، ایک مسلمان نے یہ کہا کہ میں نہیں چڑھاؤں گا، دوسرے نے کہا میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، میں نہیں چڑھا سکتا۔ بت کے مالک نے، جو وہاں بیٹھے ہوئے پادری تھے، جو قادری تھے، ان لوگوں نے کہا کہ تمہارے پاس اگر کوئی چیز نہیں ہے تو ایک مکھی لو، مار کے وہی چڑھا دو۔ اس مسلمان نے مکھی کو چڑھانے کو حقیر سمجھا اور اس نے سوچا کہ مکھی چڑھا دیتے، اور اس نے مکھی چڑھا دیا۔ وہ آدمی اس آدمی کی جان بچ گئی، لیکن وہ جہنم میں چلا گیا۔ اور وہ مسلمان جو موحد تھا، اس نے کہا میں مکھی بھی نہیں چڑھا سکتا، وہ توحید پر قائم رہا۔ لوگوں نے اس کو اسی وجہ سے قتل کر دیا، اس کو مار دیا جان سے۔ اب اس وجہ سے وہ آدمی شہید ہو گیا، وہ جنت میں چلا گیا۔ اور وہ آدمی جو مکھی چڑھا کر کے بت پر مکھی چڑھا دی، اس کی زندگی بخش دی گئی، اس کو لوگوں نے چھوڑ دیا، لیکن اس مکھی کو جس آدمی ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو گیا۔ دیکھیے شرک بہت بڑا گناہ ہے، اللہ رب العالمین اس شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، جو آدمی اس حال میں مرا کہ وہ مرتے دم تک یعنی زندگی بھر اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتا رہا، ایسا آدمی جہنم میں داخل ہوگا۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں دیکھیے کس قدر شرک عام ہو رہا ہے، لوگ شرک کو توحید بنا رہے ہیں، اور جو توحید ہے اس کو لوگ بھول چکے ہیں، یعنی شرکیہ کام کو لوگوں نے توحید سمجھا ہے۔ قبروں کے سامنے جھکنا، قبروں پر سجدہ کرنا، قبروں کا طواف کرنا، مردوں سے مانگنا، اولیاء اللہ کو پکارنا، اور اس طریقے سے سماج اور معاشرے میں اس قدر خرافات ہیں والعیاذ باللہ کہ لوگوں نے اصل اسلام اسی کو سمجھا ہے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ اسلام کی واضح تعلیم ہے، یہ قرآن و حدیث کی واضح اور صاف اور شفاف تعلیم ہے، جس میں اللہ رب العالمین کی توحید ہے، اور اللہ رب العالمین نے شرک سے مسلمانوں کو اور انسانوں کو روکا ہے۔ یہ بہت خطرناک گناہ ہے، یہ بہت سنگین جرم ہے، اللہ تعالیٰ اس جرم کو کبھی معاف نہیں کر سکتا ہے۔ یہ کتنی واضح سی بات ہے، مگر کتنے علماء بدعت ہیں جو کبھی ان کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ شرک کے موضوع پر تقریر کر کے دکھائیں، شرک کی وضاحت کر سکے۔ ان کی زندگی میں، ان کی تقریروں میں، ان کی تحریروں میں کبھی کوئی آدمی نہیں سن سکتا ہے کہ شرک کا انجام کیا ہے، شرک کی حیثیت کیا ہے، شرک اسلام میں کیا درجہ رکھتا ہے، اور شرک سے اللہ اور اس کے رسول نے کس قدر منع فرمایا ہے۔ ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، آدمی اس کے بارے میں کبھی گفتگو نہیں کرتا ہے۔ کہ اسلام کی روشن تعلیم ہے، یہ توحید کا تقاضا ہے، یہ توحید ہمیں ابھارتا ہے کہ ہم سچی توحید پر جم جائیں اور اللہ رب العالمین کی خالص بندگی کریں، ہر موقع ہر لمحے اللہ رب العالمین کو پکاریں، اسی کی عبادت کریں، اسی کے سامنے جھکیں، اسی کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کسی اور سے لو نہ لگائیں، اس کے علاوہ کسی کو نہ پکاریں۔ ہم اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں جب تک زندہ رکھے، ایمان اور توحید پر قائم رکھے، اور ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو شرکیہ کاموں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔